حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے واپسی پر کچھ علاقے بغیر جنگ کے بھی فتح کیے ہیں، جن کو فدق کہتے ہیں۔ فدق کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس پہ ایک باغ تھا، وہ سرسبز و شاداب باغ ہے۔ علاقہ بڑا ہے، باغ تھوڑا چھوٹا تھا، اور اس میں کچھ کھجور کے درخت بھی ہیں، لیکن اس کا پانی اور کھجور کے درخت کی وہ جو ہے نا کھجوریں بہت مشہور تھیں۔ اس علاقے والوں نے بغیر جنگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علاقہ دیا ہے، یہ بھی خیبر کے قریب ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس تشریف لانے لگے، جب جنگ ختم ہو گئی اور سفر کی واپسی ہوئی، تو یہودی کبھی بھی اپنی فطرت سے باز نہیں آتے۔ مرحب کی بہن تھی سلام بنت مشکم، اس نے حضور پاک علیہ السلام کی دعوت کی کہ آپ کچھ ٹھہریں، میں آپ کی دعوت کرتی ہوں۔ بظاہر صلح ہو چکی ہو تو ایسی جگہ دعوت جائز ہوتا ہے دشمن کے گھر میں۔ حضور علیہ السلام گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی بھی گئے ہیں، حضرت بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ عنہ۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو باقی پلیٹوں میں تو کھانا ہی تھا، حضور علیہ السلام کے کھانا مبارک میں اس عورت نے زہر ملا دیا تھا۔ جب حضرت برا ابن معرور رضی اللہ عنہ بیٹھے، بشر ابن برا ابن معرور حضور علیہ السلام بیٹھے، حضور نے فرمایا شروع کرو۔ اس صحابی نے حضور کا حکم مان کے پہلے شروع فرمایا، کیونکہ جب حکم آ جائے پھر ادب کی بات تو نہیں ہے نا، پھر تو حکم ماننا ہوتا ہے۔ ان نے 2 نوالے کھا لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوالا اٹھایا نا تو بوٹی بول اٹھی، اپنی زبان میں بولی، اور رسول اللہ سے اس نے بات کی کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ علیہ السلام کے منہ مبارک میں جا کر حضور سے بات ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے لقمہ مبارک باہر نکالا، لیکن حضرت بشر تو کھا چکے تھے، ان پر زہر کا اثر ہوا، یہ وہیں شہید ہو گئے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام پر زہر کا اثر نہ ہو سکا، وہ لقمے کے چند قطرے اندر گئے، لیکن آپ علیہ السلام نے لقمہ اگل لیا۔ یہ عورت جب پکڑی گئی نا رنگے ہاتھوں، کہنے لگی جی میں نے تو دیکھنا تھا کہ نبی ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے، میں بس یہ دیکھنا چاہ رہی تھی۔ اب دوسرا بہانہ بنایا نا، جب بندہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو بہانہ بدلتا ہے۔ ابھی تک حضرت بشر شہید نہیں ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک میرا معاملہ ہے نا، میں ذاتی بدلہ خود نہیں لیتا، میں تو اپنا بدلہ معاف کر دوں گا، اگر بشر کو کچھ ہو گیا تو اپنا انتظار کرنا۔ اچھا، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ گستاخی یا رسالت کرنے والا معاف ہوتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ حضور علیہ السلام نے تو اپنے دشمن کو معاف کیا تھا۔ یاد رکھیں حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، حضور اپنے دشمن کو معاف فرمائے وہ اختیار اللہ کے رسول کے پاس ہے، لیکن رسالت نبوت کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد اگر گستاخی رسالت وجود میں آئے تو اسلامی حکومت کے یہاں اس کی سزائے موت ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا۔ بعض اوقات لوگ دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو حضور علیہ السلام نے تو اسے معاف کر دیا تھا، یہ اتھارٹی اللہ کے رسول کے پاس ہے، حضور علیہ السلام نے معاف کر دیا ہے، مسلمان کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے۔ یہ تو ایسے ہے میرے والد صاحب کو کوئی نعوذ باللہ گالی دے، ابو اسے معاف کر دے، میرے ابو کے جانے کے بعد کوئی میرے سامنے میرے ابو کو بھونکے اور میں اس کو معاف کر دوں، جی ابو معاف کرتے تھے، یوں معاملہ نہیں بن سکتا۔ حضور پاک علیہ السلام کے صحابی کچھ ٹائم بعد شہید ہوئے تو اس عورت کو پکڑ کے ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا اور یہ قصاصاً وہاں پر قتل ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی واپسی شروع ہوئی تو یہودیوں کے ساتھ آخری معاہدہ ہوا۔ معاہدہ کیا تھا کہ ہم اس خیبر میں رہنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے ان کو یہاں سے جلا وطن کر دو، لیکن یہ کہتے تھے ہم خیبر میں رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک شرط طے کی کہ ہم یہاں زراعت کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم زراعت میں سے آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے، اس شرط پہ ہمیں رہنے دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اس شرط پہ رہنے دیتے ہیں، لیکن جب تک ہم چاہیں گے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ یہ بات طے ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ یہودیوں کے جزیرہ عرب میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ شرط مان لی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، آئی وٹنس یعنی چشمدید حضرت عمر فاروق ہیں ان کے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اس وقت آپ علیہ السلام نے جو آخر میں جاتے ہوئے وصیتیں فرمائی ہیں نا، ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودی جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتے، ان کو جزیرہ عرب سے نکالنا ہوگا۔ یہ جزیرہ عرب ہے تو اس جگہ نکالنے کا حکم جو حضور نے فرمایا تھا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پورا ہوا۔ جب حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر کے ذہن میں وہ واقعہ چشمدید بھی موجود تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک وقت تک انہیں اجازت دی ہے، اور اب اپنے دور خلافت میں بھی حضرت عمر ایک حضور کا حکم نافذ کرنے کی 100% پروگرام میں تھے، تو ان یہودیوں کو بلوایا اور ان کو کہا کہ حضور علیہ السلام نے تمہارے ساتھ معاہدہ فار دا ٹائم کیا تھا، تمہیں یاد ہو؟ کہا جی ہاں۔
کہا تھا جب تک مسلمان چاہیں گے. کہا جی. کہا اب میں نے اور میری پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو یہاں نہیں رکھتے, لیکن تمہارا حق نہیں کھاتے. جتنی زمینیں تمہاری یہی ہیں, جتنے گھر یہاں ہیں, جتنے باغات وہاں ہیں, جزیرہ عرب سے باہر علاقے میں نکلو شام کی طرف, ہم وہاں اتنی زمینیں بھی دیں گے, اتنے گھر اور باغات بھی دیں گے, لیکن ادھر نہیں رہ سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے دور میں نافذ فرمایا اور ان یہودیوں کو ملک شام کی طرف بھیج دیا اور اس علاقے کو یہودیت سے پاک کر دیا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.